نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے سحری کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ سحری میں اللہ عز و جل نے کتنے فائدے رکھے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی رات دیر تک کھاتے پیتے رہتے ہیں اور خاص سحری کا اہتمام نہیں کرتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات 3 بجے تک کھاتے پیتے اس کے بعد سو گئے، اسپیشل سحری کا انہوں نے اہتمام نہیں کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، انہیں سحری کی عظمت اور سحری کی فضیلت کو دل و دماغ کے اندر رکھنا چاہیے تاکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں سحری کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ آخر سحری کا معنی اور اس کو سحری کیوں کہتے ہیں، یہ سحر سے ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال فرمایا، اور سحر کے معنی ہے پوشیدگی۔ جادو اور پھیپھڑے کو اسی لیے سحر کہتے ہیں کہ وہ چھپے ہوتے ہیں۔ صبح صادق کو بھی سحر کہنے کی یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی روشنی رات کی تاریکی میں چھپی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان اور اہل کتاب کے درمیان جس چیز کے فرق کے ذریعے روزے کا امتیاز فرمایا، اہل کتاب جو ہیں وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا لقمہ نہیں کھاتے تھے، اور امت مسلمہ جو ہے وہ سحری کا لقمہ کھاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ لوگ جو سحری کرتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا، آؤ مبارک کھانا غدا کھا لو۔ یعنی آپ اسے اندازہ لگائیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ سحری خود بھی کریں، اور اللہ توفیق دے تو کسی کو اپنے ساتھ سحری میں شامل بھی کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سحری کی فضیلت کیا ہے؟ تو سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن السحور برکۃ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول نے حضرت انس بن مالک سے جو سنا، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سحری سے متعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں برکت ہوتی ہے اس کا ارشاد فرمایا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی شخص سحری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی برکتیں اسے نصیب ہوں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سحری میں کیا کھانا چاہیے اس کے حوالے سے بھی آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ پتہ چلا کہ صرف افطار ہی کے وقت کھجور کا استعمال سنت نہیں ہے،
بلکہ سحری کے وقت بھی کھجور کا استعمال رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہترین سحری فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سحری کتنی مفید ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسند احمد کی حدیث ہے، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال امتی بخیر ما عجل الفطر واخر السحور۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی اور سحری کھانے میں تاخیر کرتی رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاخیر سے مراد یہ نہیں کہ اذان ہو رہی اور کھاتے رہیں، نہیں، وقت ختم ہونے تک یا اس سے تھوڑی دیر پہلے تک سحری کھانا یہ باعث برکت ہے اور یہ بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ تو سحری آخری وقت تک کرتے رہیں، اور سحری میں تاخیر کرنا رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں خیر و بھلائی پر قائم رہنے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے افطار میں جلدی کرنا، اتنی بھی جلدی نہیں کہ اذان بھی نہیں ہوئی، وقت بھی نہیں ہوا اور شروع ہو جائیں، بلکہ وقت ہوتے ہی افطار کرنا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خیر و بھلائی پر قائم رہنے کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں سحری تاخیر کے ساتھ اور سحری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ برکتوں سے بھی مالا مال ہوں اور اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی رحمت سے بھی مالا مال ہوں۔ خاص طور پر میں آپ کو عرض کروں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کی شان قرآن مقدس میں بیان کی گئی، والمستغفرین بالاسحار۔ ان کی عادت کریمہ تھی کہ وہ جب سحر کا وقت ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک طلب کرتے، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے سحری والا جب اللہ عز و جل دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس وقت سب سے بہترین دعا اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ دار، اعزاء اقربا اور مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی جائز دعا جو آپ چاہتے ہو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک میں رات کو تھوڑا سا سونے کی عادت رکھیں، تاکہ تہجد کی نماز بھی آسانی کے ساتھ آپ ادا کر سکیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔